اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ ود می سدرا. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل منی گیپ, یعنی پیسے کی قدر اور قیمت, یعنی وہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے, کیا یہ سب ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی ہماری یوتھ میں ہے یا نہیں, یا صرف یہی بات ہے کہ جی پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے, پیسہ ہاتھ کا میل ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک آئے, بلکہ دیر از اے ویری پرانی ایک ایڈیج مانی جاتی ہے کہ منی کین ناٹ بائی ہیپینس, اور اس کے جواب میں اب ایک اربن ایڈیج آئی ہے جو کہتی ہے کہ whoever said money cannot buy happiness does not know where to shop. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا چیز چاہیے, آپ کو کتنے روپے کی آتی ہے, تو آپ بہت خوش بھی رہ سکتے ہیں. میرے خیال میں ہماری بہت زیادہ پرابلمس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں خوشی ملے گی اس کی ایک پرائس ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ٹریول کرنا چاہتی ہوں, مہنگی گھڑی پہننا چاہتی ہوں, مہنگا موبائل چاہیے, تو وہ سب چیزوں کی ایک قیمت ہے اور وہ پیسہ مجھے چاہیے. کمنگ بیک ٹو مائی یوتھ پینل, ہمارے ساتھ یہاں پہ فبیہ موجود ہیں. فبیہ, تمہیں پاکٹ منی ملتی ہے؟ مجھے پاکٹ منی نہیں ملتی, ڈیلی ایکسپینسز پہ مجھے پیسے مل جاتے ہیں. ڈیلی ایکسپینسز پہ پیسے ملتے ہیں. جب اسکول میں تھیں تو ایوری ڈے کتنا پاکٹ منی لے کے جاتی تھی, یا اس دن کا اسپینڈنگ منی کتنا ہوتا تھا؟ 50 تک ہوتا تھا, بینگ مڈل کلاس فیملی. 50. اور اس کے بعد جب کالج میں آ گئے تب بھی 50 ملتے یا زیادہ ملتے؟ obviously ڈیمانڈ بڑھی تو 100-200 تک پہنچ گیا تھا, بٹ ڈیلی بیسس پہ اتنا سارا دینا پیرنٹس کے لیے آف کورس افورڈیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اتنا نہیں ملتا تھا. تو جب زیادہ پیسے مانگے تھے, کبھی ڈانٹ پڑی تھی؟ ظاہر سی بات ہے, پیرنٹس بھی جھنجھلا جاتے ہیں, مہینے کی آخری تاریخیں بھی آتی ہیں, تم لوگوں کا ایک ساتھ اگر سیمسٹر کی فیس آ جائے, 2 یا 3 بہن بھائی پڑھ رہے ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف برڈن. تو جب امی ابو منع کر دیتے ہیں کہ پیسے نہیں دے سکتے, کیا واٹ گوز آن ان یور ہیڈ؟ غصہ آتا ہے؟ obviously بہت ڈانٹ پڑتی تھی کہ ایک طرف تو مجھے وہ روز پیسے دے رہے ہیں, اوپر سے میں اور ایکسٹرا مانگوں کہ نہیں مجھے یہاں گھومنے جانا ہے, مجھے برتھ ڈے گفٹ دینا ہے, اپنے لیے کچھ لینا ہے. تو obviously ان پہ اور برڈن ہوگا کہ تو اور سامنے سے اور ڈیمانڈ کری, تو ڈانٹ پڑتی تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل پریشر ہو جاتا ہے. ان سب نے یہاں پہ بہت آئیڈیلسٹک ٹرم دے دی کہ ہمیں اپنا سیلف کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا پڑے گا کہ میں الگ ہوں, پر ہر کسی کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ سیلف کانفیڈینس بلڈ اپ کریں گے. اگر ہوتا تو آج کرائم ریٹ اتنا نہ ہوتا, کیونکہ کرائم ریٹ آبویسلی اسی وجہ سے انکریز ہو رہا ہے کہ بچوں کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں جا کے کہ بھائی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو میرا نہیں ہوتا تھا آبویسلی, مجھے تو نہیں کی ہوگی. نہیں آبویسلی چوری نہیں کی ہے, نہیں سوچا بھی نہیں, پر یہ ہوا کہ میں نے اس کو سیو کرنا شروع کر دیا, اپنی ایکسپینسز کم کر دیے. اپنی اگر پرسنل ایکسپیرینس سے بات کروں, میں نے لنچ کرنا چھوڑ دیا تھا کہ سیریسلی کہ لنچ کرنا چھوڑ دیا, میں پیسے بچا لوں, مجھے آگے کے لیے کچھ خریدوں, مجھے اچھا موبائل لینا. میں نے سب سے پہلے موبائل, یہ بڑا کامن فینومینا ہے, یہاں پہ کوئی زیادہ حیران نہ ہو فبیہ کی بات سن کے. دس از اے ویری ویری کامن تھنگ اسٹوڈنٹس میں, کہ جو لنچ منی یا اسپینڈنگ منی ان کو روز ملتا ہے, اسی میں جب ان کو ٹیلی فون کا کریڈٹ بھی لینا ہوتا ہے, جب ان کو فرینڈس کی برتھ ڈیز اور اپنی آؤٹنگس بھی ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے, a lot of students are skipping their lunches and their meals. اسی بات پہ ایک کال لیتے ہیں, کال کے بعد ہم واپس آئیں گے and we'll sort of continue with the same discussion. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبداللطیف بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سے. جی, حیدرآباد سے. لطیف صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے, جی, تو مائی ایج از اراؤنڈ 31 ہے. جی, تو جب پچھلے زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو یہ ساری باتیں, یہ سارے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں, جیسے موبائل کا خرچہ, یہ خرچہ, وہ خرچہ, دوستوں کے ساتھ, اور یہ سارے خرچے نہیں ہوتے تھے. صحیح. اور ایک بہت لمیٹڈ قسم کی ایک ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ بجٹ دیتے تھے کہ بھائی 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے آپ کو دے دیے, تو اس میں آپ کو سارا کام کرنا ہوتا تھا. اور الحمدللہ یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ لمیٹڈ خرچہ جب ملتا ہے تو بچے جو ہے نا وہ خراب عادتوں میں یا خراب قسم کے جو. لیکن لطیف صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اکثر ہم نے پیرنٹس کو یہی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی ہمارا زمانہ بہت سمپل تھا, کیا ان کی غلطی ہے کہ ان کے زمانے میں ٹیلی فون بھی ہے, موبائل فون بھی ہے, کریڈٹ تو لینا پڑے گا نا؟ نہیں, افسوسناک بات تھوڑی سی صورتحال یہ ہے کہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں, میں بھی اپنے آپ کو ابھی تک ینگ ہی کہوں گا. جی بالکل, جی بالکل. مگر وہ اپنی جو اسپینڈنگ کرتے ہیں نا, وہ پراپرلی اس چیز کو صحیح معنی میں یوٹیلائز نہیں کرتے. صحیح. تو اور جو آج کل جو ہے نا وہ یہ پریسٹیج کانشیس ہو گئے ہیں لڑکے سارے, جو ینگ جنریشن ہے پریسٹیج ہو گئی کہ بھائی میرے پاس آئی فون ہو, میرے پاس یہ ہو, میرے پاس وہ ہو. اب ان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں, آئی فون یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ, واٹ از دا نیڈ آف اٹ؟ ٹھیک ہے جی لطیف صاحب, ہو سکتا ہے اتنی سگنیفیکینٹ نیڈ نہیں ہوتی ان چیزوں کی, مگر یہ کہ یہ بچے جو ہے نا ایمفیسس, ہمارے ایمفیسس یہی ہوتا ہے کہ بس مجھے چاہیے چیز, فلاں لے رہا ہے مجھے بھی لینی ہے.
فلاں یہ کام کر رہا ہے مجھے بھی کام کرنا ہے, اور جو ریئلسٹک یا ریشنل ایک اپروچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ لطیف صاحب کے کال کرنے کا. لیکن یہ جو فینومینا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی دیکھا دیکھی نفسا نفسی کا دور ہے, فلانے کے پاس ہے تو میں بھی لوں گا, یہ صرف یوتھ تک تو محدود نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, بلکہ جس کے پاس کمانے کی صلاحیت ہے. ہم نے مڈل ایج لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پروفیشنلی ایز سون ایز دے کلائمب اپ دا لیڈر, ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا گھر بڑا ہو, ضروریات کا پیمانہ بدل جاتا ہے. لیکن بہرحال اس ریس میں تو ہم سبھی ہیں. سر آپ کیا کہیں گے کہ یہاں جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایوری ون از سیکریفائسنگ, کوئی نہ کوئی قربانی دے رہا ہے, یہ اگر لنچ منی کو لنچ کے لیے نہیں ویسے سیو کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں, آن اے میکرو لیول کیا ہمارے گھرانوں میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ ضروریات کو آگے پیچھے شفل کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو میں بھی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ہو رہا ہے. انفیکٹ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, انفلیشن از ویری ہائی, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی جو باسکٹ آف کرنسی ہے اس سے ان کو ساری نیڈس پوری کرنی ہے. الیکٹرسٹی کا بل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, پیٹرول کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے, سو چوائسز آر بینگ میڈ. بٹ آئی تھنک دا کوسچن کمز از واٹ از دا ویلیو آف منی, ٹھیک ہے نا. ناؤ وین آئی سے واٹس دا ویلیو آف منی, آپ کو ویلیو آف منی آپ کی گھر میں سکھایا جاتا ہے. آپ کو ہمارے پیرنٹس سے فضول خرچی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ناؤ بہت ساری باتیں اس لڑکے نے جو بتائیں وچ واز ویری ویری نائس ٹو سے کہ بھائی میں جس سوسائٹی سے آیا تھا, ٹو می دس واز آؤٹ آف پلیس, سو ہی ڈنٹ ٹرائی ٹو بی می ٹو, بیکاز اس کو جو ویلیو گھر میں سکھائی گئی تھی اس کو کہا گیا تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے تمہیں پیسے دیے گئے ہیں. ہی کوڈ ہیو اسٹارٹڈ سیونگ دا منی اینڈ ڈوئنگ انسٹیڈ آف بائنگ بکس بائنگ موبائل. دین اوبویسلی وہ ایک عجیب سے سرکل میں پڑ جاتا ہے جو آپ نے بتایا, لوگ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ آل اسٹارٹ فرام دا ہوم. ناؤ اوبویسلی آپ نے جو ٹیلی فون پہ ایک صاحب نے کہا تھا لوور مڈل کلاس اپر کلاس, اٹ ویریز اے لاٹ. اگر وہی باسکٹ آف کرنسی آپ لوور مڈل کلاس پہ لے لیں تو لٹرلی کھانے پینے کے بیونڈ دے ڈونٹ ہیو منی فار انٹرٹینمنٹ. ہمارے پاس تو ڈفرنٹ تھے, سو ویلیو آف منی ویریز اے لاٹ. بٹ سعد یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی, بلکہ فراد یو کین مے بی کامنٹ آن دیٹ, کہ میں نے کہیں پڑھا تھا there was a report by the United Nations, اور انہوں نے کہا کہ being poor does not mean that you don't have enough money, it means that you do not have choices. یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ جی پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ کرنے کی. یہاں عمار کا ایگزامپل بہت اچھا ہے کہ جی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ایک انڈرسٹینڈنگ آئی اس کے اندر کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. لیکن از اٹ بائی چوائس یا واقعی کوئی چوائس ہی نہیں؟ یعنی اگر یہ لڑ بھی لیتا تو کیا کرتا, یعنی what would he do, what would he achieve? He would have, I mean again there are lots of choices that people could do. For example, not that I'm recommending, لیکن چوری بھی کہا نا ایک چوائس ہے. And I'll just try to tie in دو comments. For example, انہوں نے کہا کھانا اگر آپ کبھی کبھار لنچ اسکپ کر کے, and I'll answer your question as well into this. Sometimes you skip lunch, you had the choice of, کہ بھائی میں کچھ کپڑے لے لوں یا مجھے موبائل لینا ہے. ساتھ ہی ساتھ you also said کہ دوستوں کے اوپر دوستوں کو گفٹ کرنا. The question comes کتنا ضروری ہے دوستوں کو گفٹ کرنا, کتنا ضروری ہے آج دوستوں کے ساتھ جا کے سارے پیسے خود ہی نکالنا, یعنی اپنا لنچ اسکپ کر کے میں خود نہیں کھاؤں اور میں دوستوں کو کھلاؤں. Farhad, you have never been through this phenomena called Valentine's Day, have you? I have. I borrowed money for that. بہت ضروری ہوتا ہے, آپ ایسے تو نہ بولیں نا. لیکن وہ نا ویلنٹائنس دن میں, سوری بہت لمبی سال میں ایک دفعہ 360 دن بھی ویلنٹائنز ہو سکتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی لائف ہے فرحاد. ہاں لیکن وہ ایک دن ہے نا, لیکن ہر وقت کرنے کے لیے تو یہ چیز ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت اپنے شوق مار دیں. اینڈ ایک دفعہ آپ کو کلیئر ہو جائے, یہ جیسے ابھی کہا نا کہ آج کل زمانہ الگ ہے, صحیح زمانہ ہے بالکل. آبویسلی پرانے زمانے میں جو جس دور کے لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا, جو انوائرمنٹ تھا, وی کانٹ کمپیئر دیز ایجز. دیٹ واز فار دی انڈسٹریل ایج. وی آر لوکنگ ایٹ اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف ایج ٹوڈے. وی آر لوکنگ ایٹ جس کو میں کہتا ہوں ٹیلنٹ بیری. وی آر ناٹ ایون, وی آر بیونڈ جنریشن وائی. اچھا, لیٹس ٹیک دیٹ کامنٹ ٹو علیزہ. علیزہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عام طور پہ جو پیرنٹس بھی جھنجھلا جاتے ہیں, ابھی ہم نے ایک مثال دی کہ ڈانٹ بھی پڑتی ہے مار بھی پڑتی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیسے مانگے ہوں پیرنٹس سے اور ہمارا زمانہ کتنا اچھا تھا, یہ والا لیکچر شروع ہو گیا ہو, کتنا سادہ زمانہ تھا, 10 روپے میں فلانی چیز آتی تھی, 2 روپے میں ہم یہ کرتے تھے, 8 آنے میں سنیما دیکھاتے تھے, اس وقت کیا فیل کرتے ہو جب یہ لیکچر آ رہا ہوتا ہے؟ لیکچر ایز سچ کبھی ایسا تو نہیں آیا ہے, بٹ آف کورس when it comes to spending money, it depends on the individual. If you're a spender or a saver. Secondly, it depends on your social circle. If you've got some rich friends who go out for lunch and spend 1,000 rupees on just a lunch, of course you would want to spend your money like that. اب اپنے پیرنٹس کو یہ سمجھانا تو مشکل ہوتا ہے, but of course they should understand that. Why don't you live off your friend's account then? They've got no problem paying you. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ rich friend سب کا بل دے رہے ہوں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. وہ بھی بڑے سیانے ہر وقت نہیں دیتے. ہاں, see, no one's that good to eat anyone in these days, but of course when it comes to spending money,
آئی تھنک پیرنٹس کو دینا چاہیے, تھوڑا بہت تو دینا چاہیے, بیکاز دیٹس واٹ میکس این انڈیویجول فیل انڈیپینڈنٹ. وی کین جسٹ ڈیپینڈ آن آور پیرنٹس فار لائف. مطلب ہر چیز تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ, اپنی سیفٹی کے لیے پیسے رہنے چاہیے اپنے پاس. علی, عام طور پہ کیا خرچے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہاں پہ بات کی, اب جیسے تم نے گریجویٹ کر دیا ہے, تم ورکنگ لائف میں آ گئے ہو, ورکنگ لائف میں آنے کے بعد خرچے بڑھے ہیں یا وہی رہے ہیں؟ نہیں, خرچے بڑے ہیں. کیا کیا, یعنی کون سے ایسے اکاؤنٹ تھے جو پہلے خرچ نہیں ہوتے تھے اب کرنا پڑتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں سوری آپ, اور آپ یہ بھی ضرور بتائیے کہ کس طریقے کے خرچے چینج ہوئے. ایک تو بڑھنا ایک چیز ہے, پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے. پہلے وہی بسکٹ کھا لیتے تھے, اب کولیگز کے ساتھ جانا پڑے گا کافی پینے. اصل میں جس طرح کی بات ہم جس ٹاپک پہ کر رہے ہیں, میرا خیال میں اسٹیٹس کانشیس ہونا ایک بیماری ہے جو میرے خیال میں ہر انڈیویجول کو تھوڑی بہت ہوتی ہے. کسی کو زیادہ ہوتی ہے, کسی کو کم ہوتی ہے. مجھے بھی وہ تھوڑی بہت بیماری ہے, اور وہ بیماری مجھے زیادہ لگ گئی ہے میری جاب کی وجہ سے. آف کورس وین یو آر ورکنگ ان PR اینڈ یو آر ورکنگ among people who are, you know, big people, big shot people, so آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنا امیج ان کے جیسا تیاری کریں. صحیح ہے. تو اس چکر میں پھر جب آپ اسکول لائف میں ہوتے ہیں, BBA جب میں MBA میں تھا, جب عمار از مائی فرینڈ, ہی واز ان مائی کلاس, سو وی ور ان اے سرکل جہاں پہ ہم کو اس اسٹیٹس کانشیس کی بیماری کم لگی ہوئی تھی, اتنا زیادہ سرکل ایسا نہیں تھا کہ ہم کو اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑے. صحیح ہے. مگر اب جا کے اس طرح کا سین ہو گیا کہ وین وی آر ورکنگ, وی ہیو میٹنگز, وی ہیو ٹریولنگ, وی ہیو ایوری تھنگ. سو اس میں جا کے اگر میں شاید 3 سال پہلے BBA میں ایک برانڈیڈ شرٹ نہیں پہنتا تھا, اب میں سوچتا ہوں کہ شاید میں ایک برانڈیڈ شرٹ پہنوں کہ میرے سارے کولیگز نے پہنی ہوئی ہے. صحیح ہے. یہ سب چیزیں ٹو فیس دی ریالٹی. عمار کہہ رہا تھا صحیح ہے, بہت اچھا بن رہا تھا, اور شاید ہو بھی, بٹ یہ ہے ریالٹی. صحیح ہے. ہر لڑکے کے اندر ریوائنڈ کرتے ہیں, بلکہ عمار کے پاس ہی چلتے ہیں. عمار, یہ بتاؤ کہ جب نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے تھے تو وہ گھڑی پہنی نہیں پہنی, کون سی پہنی میٹر نہیں کرتی, لیکن جب انٹرویو پہ جا رہے تھے ایک عام تصور یہ بھی ہے کہ جی جتنا آپ ویل آف دکھیں گے شاید آپ زیادہ امپریس کر پائیں گے, انگریزی بولو, ساتھ ہی ساتھ بہت ٹسٹوٹ, بہت اچھا سا تیار ہو کے جاؤ. تو اس وقت ذہن میں آیا تھا کہ کیا پہن رہا ہوں, مہنگا ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے میرے پاس, آر دیز تھنگز امپورٹنٹ؟ دیکھیے, اب یہ ٹینجیبلٹی کی بات ہے نا. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو دکھتی مہنگی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو دکھتی مہنگی نہیں ہے لیکن لگتی اچھی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, سب کے اپنے اپنے میجرز ہوتے ہیں اس کے لیے. کچھ لوگ ڈولمن سینٹر سے لے لیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منیب نواز کی شرٹ پہنوں گا. میں ڈولمن سینٹر سے ویسی شرٹ لے کر آؤں گا جو منیب نواز سے اچھی دکھے گی. منیب, دس از ناٹ ٹو بی ایز این اوفینس, obviously this is our youth. یہ یہی سوچ رہے ہیں, سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں. تو میرا اور میرے جیسے یوتھ کے جس طرح کے لوگ ہیں, they want to look good اسٹل, لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کے اندر پیسے ایکسٹراویگنٹ نہ ہو, کہ میں کبھی 4,000 روپے کی شرٹ نہیں پہنوں گا, میں کبھی انلیس وہ مجھے گفٹ کر دی جائے. صحیح ہے. تو میں ہمیشہ ایگزیکٹلی, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا میرے کریئر کا اور میرے فیملی رسپانسبلٹی کا کہ مجھے اب پیسوں کی پتا چل گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے نا, سیور ہوتا ہے, اسپینڈر ہوتا ہے, اسی طرح ایک مائزر ہوتا ہے, ایک اسٹنجی ہوتا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا. اس کا فرق پتا ہے, اوبویسلی فرق پتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو صحیح وقت پہ صحیح پیسہ دکھانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر یونیورسٹی میں ہوں تو میں ایکسٹراویگنٹلی پے کیا جا رہا ہوں. ڈپینڈز, اگر آپ کسی اچھے لوگوں میں یعنی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے تو پیئنگ یور سیلف پہلے سم ہاؤ میکس یو کہ ایک اچھی امپریشن بھی دیتا ہے. اچھا, یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یوتھ پہ ڈال دی ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن لیٹس آلسو سی دا ریئیکشنز. کبھی کبھار ہمارے جو پیرنٹس کے یا ہاؤس ہولڈ کے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک انجسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں, اینڈ دے لیو پیپل کنفیوزڈ. یعنی ایک نوجوان یا ایک ینگسٹر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس سچویشن کا ویلیو کیا ہے, مورل سٹوری کیا ہے, اس سے میں کیا نتیجہ اخذ کروں. فاطمہ, یہاں تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اب ہم یہ بات کر رہے تھے, پیسے مانگے منع ہو گئے, یو آر آلسو انڈرسٹینڈنگ کہ ٹھیک ہے جی 2 یا 3 بہن بھائی ساتھ پڑھ رہے ہیں, پیرنٹس کے لیے آسان نہیں ہے روزانہ اتنے پیسے نکالنا. لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ منی مینجمنٹ ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی بگڑ رہی ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو رسموں کا نام دے کے کہ جی دعوت کرنی ضروری ہے, یا بہن کا سسرال ہے تو یہ گفٹ دینا ضروری ہے. یہ اس طرح کے جب فینومیناز آتے ہیں تو آپ کیسے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہو؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ایک طرف تو پیسے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف یہ خواہ خواہ کی اسپینڈنگ ہو رہی ہے؟ بالکل, آئی ڈو ناٹ اگری کہ یہ بالکل صحیح ہے, ناٹ ایٹ آل. اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سرکل کہ یہ جو ہم نے اپنے گرد ایک باؤنڈری بنا دی ہے کہ نہیں, اگر یہ اس گھر میں ہو رہا ہے تو وی نیڈ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ کہ ایون اف یو ڈونٹ ہیو انف منی کہ نہیں مجھے شادی میں مہندی بھی کرنی ہے,
مجھے اس کا مایوں بھی کرنا, ڈھولکی بھی رکھنی ہے, اینڈ ایوری تھنگ. نو, دیٹس ناٹ ایون ان آور کلچر. لائک اٹ از ان آور کلچر بٹ ناٹ ایگزیکٹلی ان آور ریلیجن, رائٹ؟ سو اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ آؤٹ آف, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون وڈ ڈو دیٹ بیکاز ایک سوشل پریشر. ایگزیکٹلی, یعنی کم سے کم بھی جو ہمارے یہاں شادی میں یا کوئی اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر میں لسٹ بنتی ہے وہ 500 لوگ تو کہیں نہیں گئے. ایگزیکٹلی, اگر اس سے کم بلائے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. جی I just wanted to ایک دو myths ہیں جس کو میں بریک کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک تو myths ہے کہ happiness is linked to money, ٹھیک ہے نا. That's not true, ٹھیک ہے نا. I can tell you a lot of very rich people who are very unhappy, ٹھیک ہے نا. Money does not buy you happiness, and you could go to a very poor family and it is all in your heart, in your contentment, ٹھیک ہے نا. And جیسے آپ نے as a student بتایا, you could be a student who doesn't have the money but who's studying well and probably just affording what he can afford, and he cannot meet and go to the butlers or those things, but he's very happy, ٹھیک ہے نا. but وہ اسٹیٹس کی جو آپ نے بتایا تھا نا بیماری ہے, that is اسٹیٹس کی بیماری is really what drives you nuts. The other thing, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں کارپوریٹ سے ہوں, ٹھیک ہے نا. and when a student comes in for an interview, believe me, we just want him to be properly dressed. We want him to be, neat ہونا چاہیے. I don't care if he's wearing, کدھر کی شرٹ پہنا ہوا ہے تو کدھر کی کف لنگس پہنا ہوا ہے. In fact زیادہ شو ماریں گے تو عجیب سا ہی لگے گا, ٹھیک ہے نا, because you are a student. So یہ میں اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس چیز پہ فوکس نہ کریں. فوکس آن یور نالج. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو یو وین یو آر انٹرویوئنگ از مور امپورٹنٹ, 100,000 ٹائم مور امپورٹنٹ دین واٹ یو آر ویئرنگ. بٹ آبویسلی کپڑے خراب ہیں, استری نہیں ہوئے ہوئے, وہ اس طرح تو ایکسیپٹیبل نہیں. ساتھ پھر مجھے ایک بات بتائیں, یہاں آپ نے کہا کہ جو ظاہری اپیرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر مہنگی چیزیں ہیں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر کہ ایز اے سوسائٹی آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جس کے پاس زیادہ مہنگی چیزیں ہیں, جو شان و شوکت کی ہم بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی اس کا روب دبدبہ عزت بھی زیادہ ہے. یعنی ہم پیسے کے مطابق عزت تو دیتے ہیں ایٹ لیسٹ. ان فیکٹ اٹ از اے فنکشن آف دا سوسائٹی وی آر ان. وی آر اے ویری شیلو سوسائٹی انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور بڑا اچھا سوٹ پہنے ہوئے, پولیس والا آتا ہے, آپ کو دیکھ کے گھبرا جائے گا, یار اس کو نہ بند کرو. بڑی گاڑی کو کوئی نہیں رکھتا, بیچاری آپ اگر آٹو میں جا رہے ہیں, آٹو کبھی نہیں روکے گا. بالکل. فیل فار دی پیپل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, تو آئی ول جسٹ ٹیک دیٹ کال. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 3587-9937 پہ. تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ رکھا کیجیے, کیونکہ یہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے ہی میں آپ کے پاس آؤں گی. نان دا لیس دا نمبر ٹو کال ان از 3587-9937. جی صاحب. نہیں, وہی سوسائٹی کی بات ہو رہی تھی کہ وی ایز اے سوسائٹی ہیو ریچڈ اے ویری لو اسٹیج پرسنلی, ٹھیک ہے نا, ویئر اسٹیٹس از بیکمنگ اے ویری بگ, کہ یہ بندہ کپڑے اچھے پہنا ہوا ہے, یہ گاڑی بڑی چلا رہا ہے. آپ نام بھی پھینک دیں کہ جی آپ آئی جی پولیس کا نام لے رہے ہیں کھڑے کھڑے, دوسرا کہے گا چلو یار آپ نکل جائیں. آپ یہ مثال دے رہے ہیں شادی کی مثال. اگین کمنگ بیک ٹو دا ہول ویڈنگ سیزن, پہلی چیز جو وہاں پہ آپ ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ ڈسکس کر رہے تھے, جوڑا کس ڈیزائنر نے بنایا ہے, دلہن کا میک اپ کہاں سے ہوا ہے. بٹ فراز, یو ٹرین ان ادر کنٹریز, ادر کمپنیز اکراس دا ریجن. عام طور پہ کہا جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں کہ دے ڈو ناٹ ریلی شو آف, دے ہیو اے ویری سمپل لائف اسٹائل. از دیٹ ٹرو? Yeah, for example, I can tell you about Sri Lanka. I've lived there, I do training over there. I think وہاں پہ جب میں گیا نا, اس کے بعد میرے بڑا فرق آیا. فار ایگزامپل وہ ٹوائلٹ کی چپل ہوتی ہے نا ربر والی, میں وہ بھی پہن کے کہیں چلا جاؤں. وہاں پہ آپ ہلٹن ہوٹل میں اگر پیسے والا آدمی وہ ربر کے چپل پہن کے ٹوائلٹ والی چلا جائے, اس کا شارٹس پھٹی ہوئی بھی ہے, filthy rich, nobody pays any heed to it. یہاں پہ سڈنلی اٹس لائک یہ چپل, یہ جوتے, یہ بٹ دین اگین وہاں پہ آتا ہے کانفیڈنس. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا معاشرہ, سوسائٹی, شادی, بہت آسان ہے یوتھ پہ نزلہ اتارنا کہ یار یہ تو یوتھ پیسے خرچ کر دیے فلانا. جتنے آپ نے بتایا نا کہ وہ پھپھا کو پیسے دینے, ان کے ماموں آئے تو ان کے لیے دعوت رکھنی ہے. پہلی دفعہ بچہ گھر آیا 2,000 روپے. ہاں, تو بچہ کہتا میں سوتے لاؤں, اپنے بچے کو نہیں دیا, دوسرے کو اٹھا کے دے دیا. یہ کافی چیزیں ہم جو نزلہ یوتھ پہ اتار رہے ہیں نا, پیرنٹس کو شاید تھوڑا ٹائم اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. آج اپنے کو کہتے ہیں پیسے بچایا کرو. آپ نے اپنے ٹائم پہ ان کو دکھایا تھا یا سکھایا تھا پیسے بچانا؟ آپ نے ان کو پیسے کی ویلیو بتائی تھی؟ ڈیڈ یو ڈسکس ایز اے فیملی اور ور یو آلویز آرڈرنگ دیم؟ اب تو یہ ہاتھ سے, آئی مین سچویشن از لٹل آف ناؤ, لیکن یہ جو بہت آسان ہے نزلہ اتارنا. ضروری ہے کہ ایک دفعہ پھر سے جائزہ لے لو کیا کرنا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو لائسنس ٹو دی یوتھ. اسے ہمارے پیرنٹس نے بھی تو کیا تھا, ہم نے بھی کیا. ایکسلنٹ تھاٹ. ان فیکٹ آئی تھنک یو آر آلسو مووی بف. تو ابھی ایک پاکستانی مووی آئی ہوئی ہے جس میں بڑا مشہور
ڈائلاگ ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو. عام طور پہ ہماری یوتھ بھی یہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ جی اگر پیسے دیے تو کون سا احسان کیا, پیدا اس لیے کیا تھا, آپ ہی نے تو خرچے اٹھانے. اس بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیا آپ نے اپنے بچوں میں اور اپنے گھر میں پیسے کی قدر اور پیسے کی قیمت کو انکلکیٹ کیا ہے یا نہیں, یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ویل ٹیک دس ڈسکشن فارورڈ. اسٹے ود اس.